لیکن جنہاں لوگوں نے رب دے قرآن سنیا کے سمجھے رب کعبہ دی قسم انہاں دا اجہاد بھی سمجھ گیا سمجھ گیا تے آخرت بھی سمجھ گئی کعبہ بھی بن گئی مرود محشر والے بھی رب کی بارگاہ میں سن دو علماء کرام نے کہا حضرت حبیب اجری رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ رحمۃ اللہ علیہ گھر میں بیٹھے سن کہ بی بی نے آٹا کو دیا آٹا کو کے رکھ دیتا تے اپنے شوہر ساتھ تاج کو آکھیا میں ذرا ہمسائے دا پر آگ لے آوا اے آٹے دا خیال کریا جائے کہ کوئی پٹی وغیرہ نہ آ جاوے علماء کرام نے کہا حضرت حبیب اجری رحمت اللہ علیہ گھر میں بیٹھے سن تے گھر والی نام والے گھر میں جو آگ لے واسطے گئی تے بار بوا کھڑ گیا ہے تو اللہ کے نام سے کچھ لیا والا ہے کوئی اللہ کے نام سے کچھ لیا والا حضرت حبیب اجری رحمت اللہ علیہ فرماتے میرے کو کچھ بھی نہیں سیکھے تھے ہم تک بھی نہیں سیکھے تھے اور میرے سامنے آٹا گھڑیا ہوا رکھا سی میں کہ یار ہو تے کچھ نہیں کھایا آٹا یہ تے گھڑیا ہوتا ہے وہ گھڑیا ہوا آٹا جہاں میرے گھر میں میری بیوی نے گھر والی نے لوگ رکھیا وہ میں آٹا فقیر کو دے دیتا فقیر جاتا گیا تھوڑی دیر بعد جب میری گھر والے آئی دیکھا کہ آٹا کھول وہ میرے ساتھ تاجا میں ہوں آٹا کھول کے رکھ کے گئی آٹا کتنے گیا کہ تو نے ذمہ بھی رکھ گیا انہیں خیال کرنا تو ہڈی موجودگی کے اندر آٹا کھول ہو گیا حضرت حبیب اجری رحمت اللہ علیہ مسکرا کے فرمایا نہیں کروا والی ہے قوت دستک سے فقیر نے دیتی ہو تو میرے کو کچھ نہیں سی اے آٹا کھولیا اور سامنے سی نبرو دے دیتا اے آٹا کھولیا ہویا میرے سامنے سی تو میں انہوں نے دیتا ہے کہ بے کعبہ دی قسم ہے وہ بی بی آج نے ان کا مولا سی پر اے آکھیا میں کرما والا ہے تے چلو پیار پانی اللہ کے نام میں کوئی آیا سوال چلو شکر ہے خالی نہیں گیا آٹا دے چھڑے اللہ ہوتا بھلا کرے تے ہن اسی بھی کھاسو ساڈا کی مرضی تے بابا جی مسکرا ہے بابا جی مسکرا پے اسے نے جس خالق نے کونو دیتا ہے وہ سانو ہی دے جیڑا قوت نے آ کے دستک دیتی ہے تے گناہ ہویا آٹا لے گیا ہے جے اللہ اودا سبب بنا سکتا تے اللہ ساڈا سبب بنا سکتا اللہ اللہ امام انبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غلامت اور کریا جے تھوڑی دیر گزری اور ماں مومن سی نکلے میں بوا کھٹ گیا وہ بابا جی بوئے تے باہر آئے کوئی ہمیں سایا گوانڈی نال دا تھوڑے دے فاصلے تے راون والا ایک چھاپا اوپر تندوری رکھی ہوئی روٹی دا بھی امان لگا ہویا نال گوشت بھی پکا ہویا بابا جی مہربانی کرو کہ ساری دعوت قبول فرماؤ اے ساڈا لنگر پکا ہویا سی گھر سی اسی سوچیا بابے کی خدمت کرنے لیے اور بابا جی روٹیاں بھی تے گوشت بھی لے کے گھر آئے تے چہرے تے مسکراہٹ گھر والے پوچھنا لگی ہے میں بھلا ہو گئے میرے سامنے تاجا کی کر لے چہرے تے مسکراہٹ پنیر وہ بابا آگا نہیں کروا والی ہے تھوڑی دیر پہلے تو پریشان سی یہ آٹا کو دیا ہوگا تو اللہ دینا تو فقیر کو دے دیتا ہی تے اسی کی کھاسو سادہ کی برسی اسی رات کی میں کرسو ایک اسی کو دیا ہویا آٹا اللہ دے نام دیتا ہے اللہ نے پکیاں روٹیاں بھی دے دیتی ہیں تے نہ گوشت بھی دے دیتا ہے جی پکیاں ہویا روٹیاں بھی آ گیا تے نہ گوشت بھی آ گیا دیکھ اللہ کیڑا کریم ذات ہے اللہ جی کیڑا کریم ذات ہے پتہ چلیا رب کا قرآن بڑا سچ ہے پر سب سمجھنے کی لوڑ ہے اب تیسرا سپارہ سورۃ بقرہ میں آیات مبارکہ پڑھیے ایک اللہ پاک فرمایا ایک دانہ اگر تسی زمین کے اندر ساتھ کے اگا دیو ایک دانے کے بدلے تے تو کئی دانے اگا دینا ایک مثال بڑا موقع واسطے ہے یہ میرے راہ میں خرچ کرتے اللہ اللہ امام انبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامت اور کریا دے علماء کرام موقع سے مل کر جو نماز کا حکم آیا صحابہ کرام سارے نماز کے پابند بن گئے جب روزے کا حکم ہوا میرے آقا نے روزے کا دسیا کہ سارے صحابہ کرام روزے کے پابند بن گئے جب زکات کا حکم ہوا میرے آقا نے دسیا کہ سارے صحابہ کرام زکات دینے لگ پئے جب سجدہ خیرات کرنے کا اللہ کے نام سے دینے کا وقت آیا
کہ قیامت تک لوگی نہ دیا مثالہ کر دینا ہے. وجہ کی ہے کہ جنہ لوگوں نے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر مال لٹایا سب کچھ جیتا پھر اللہ پاک نے قرآن لوگوں کو مقام بھی بڑا عطا کیا. ایک دن نا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بیٹھے سن. حضور علیہ السلام صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ چند چندے آپ مسجد میں آئے. دیکھا کہ حضور علیہ السلام رب کا قرآن سنا رہے ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا. اس چوتھے سپارے کی پہلی آیات مبارکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہرگز نہ پا سکو گے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز وہ بھی راہ میں وقف نہ کرو. تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے تسی اوتری ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک تسی اپنی پسندیدہ چیز اپنی قیمتی چیز رب کی رضا کی خاطر وقف نہ کرو. یہ رب کا قرآن ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے سامنے باغ سی کسی باغ سی کہ حضرت ابو طلحہ کو بڑا پیارا سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میرے آقا تاجدار مدینہ حضور علیہ السلام کبھی اس سے باہر میں جاتے تو اس کنویں کا پانی آپ نوش فرماتے تھے. اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کی غلام حضرت اور کرے جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلیا تسی عہدہ تک پرہیزگاری میں متقی عہدہ تک تسی نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی جان کو میری پیاری چیزیں پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں وقت نہیں کرنا. جب ایک قرآن کی آیات مبارکہ سنی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ فدا قومی سوڑے آمن موڑیا مہربانی فرماؤ اے میرے مسجد نبی کے سامنے باغ ہے اے میرے بڑا پیارا ہے میرے بڑا پسند ہے پر رب کا قرآن فرماتا بھی ہے تسی عہدہ تک پرہیزگاری متقی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تسی اپنی پسندیدہ چیز وہ دی راہ میں وقف نہ کرو. سنیا رب کا قرآن بھی سچا بڑا فرمان بھی سچا کہ میں مسکین کی گل بھی سچی میرے سارے تو پیارا ہوتا ہے میرے سارے تو عزیز ہوتا ہے. محبوبہ میں اللہ نے فرمایا تسی گواہ ہو جاؤ میں اللہ کی راہ میں ایک ربان وقف کرنا. محبوبہ جتھے دل کرے نو وقف کر دیو جتھے دل کرے نو وقف کر دیو. اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد حضور نے ہدایت کیا اور میرے محبوب نے دعائے خیر کے نال سونے لفظ کے نال آپ دا اظہار خیال کا جواب دیتا اور میرے سرکار نے باغ لینا تو انکار کیا. اور خدا تعالیٰ نے اس صحابی رسول پاک نے اپنے میٹھے آقا تاجدار مدینہ حضور علیہ السلام نے سونا انہوں وقف کر دیو جتنے تواڈا دل کرے. لیکن میرے آقا نے فرمایا اے ابو طلحہ میرا دل کرتا ہے تو یہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے پیش آئے تو یہ لو اپنے قریبی رشتہ داروں کو تقسیم کر دے کہ اگوں بھی حضور کا غلام سے جی آقا جی میں بڑا حکم ہوئے علماء کرام محدثین لیکن حضرت ابو طلحہ مدینے کے اندر انصار قوم کے وچوں بہت بڑے مالدار سن اور بڑی زمین جائیداد سی پر وہ بات میں تو حضور نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کو تقسیم کر دے کہ آپ نے اپنے چچے کے بیٹے اپنے چاچے کے بیٹیاں اور رشتہ دار کو باپ تقسیم کر دیتا کہ وہ بڑے خوشحال تھے بحال ہو گئے انہیں بڑی دعاؤں دیا وہاں پہ محبوبہ کاری کملی والے کہ باپ آئے کہ تواڈے واسطے مال غنیمت سی اور تسی غریباں تے مسکیناں تقسیم کر دیتا ہے تسی غریباں تے مسکیناں نوں تقسیم کر دیتا ہے. میرے آقا جانتے سامنا حضرت ابو طلحہ کے جو پڑوسی نے رشتہ دار نے قریبی نے وہ بڑے حاجت مند نے انہاں دے حال بڑے تنگ نے میرے آقا دی بارگاہ وچ کو باپ مال غنیمت بن کے حضرت ابو طلحہ نے پیش کیا اور میرے
لے کے آئیے انہوں گھروں باہر کر دو انہوں گھروں باہر کر دو کہ جہنمی کون ہے جہنمی ہے اور خود اللہ تعالیٰ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوکرانی خریدی لیکن رب کو حکم آ گیا وہی نازل ہو گئی محبوبہ کے تواڈے گھر وچ نوکرانی ام المومنین عائشہ صدیقہ نے خریدی ہے اپنے غم دا واسطے بناوا اینو کٹ دیو کہ جہنمی سرکار نے ام المومنین عائشہ صدیقہ کو دسیا تو ام المومنین تے کوئی آپ کی ہستی نہیں سی نا حضور دے زوجہ محترمہ سن جدوں رب دا حکم ہو گیا پھر انکار نہیں کرنی پڑتی نا لیکن آپ نے کی کیتا چند چھوارے کی چند چھوارے ان دے کے گھروں کو سب کا لکھا کیا نہیں اس میں کو آزاد ہے علماء کرام نے کہا کہ وہ حضور علیہ السلام کے گھروں چند چھوارے لے کے تین بار اگے سائے لا گیا ہے کوئی اللہ کے نام سے دینے والا ہے کوئی اللہ کے نام سے دینے والا رب کعبہ کے سامنے علماء کرام نے سے لکھتے ہیں اور جڑی پانی نوکرانی حضور کے گھروں کا چھوارے لے کے نکلی اس ادھے اللہ کے نام سے فقیروں دے دیتے ادھے آپ استعمال کیتے اور اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جا میرے محبوب نے فرما یہ رکھنی ہے تو دوبارہ براس کرے یہ اس پانی کو رکھنا گھر میں دوبارہ بڑھا سکتے ہو میرے آقا نے فرمایا دوبارہ انہیں راز کیے وجہ کیے اور تھوڑی دیر پہلے دوڑا حکم ہوا ہے اور وہ کٹ دیو اور جہنمی ہے اور گھر باہر کر دیتا اور وہ آنا کیا کرو رکھ سکتے ہو تو رکھ لو اور جلدی ہے انہیں وجہ کیے کیا عمل کیتا ہے علماء کرام آگے سکتے اللہ فرمایا محبوبہ بے شک وہ جہنمی سی پر تیرے تواڈے گھر چھوارے ام المومنین عائشہ صدیقہ نے دیتے نا وہ باہر جا کے ایک شاعر میرے نام سلام کیتا ہے تو اللہ کے نام دیا والا وہ تواڈے گھر کی نوکرانی تیری جہنمی سی تسی گھروں باہر کریا وہ میرے نام تے چند چھوارے دے چھڈے میں وہ کی بخشش کر میں اودی بخشش کر دیتی ہے اور خود اندازہ لا وہ جڑا چند چھوارے اللہ دے نام تے دے وی کہ اللہ واضح طور تے اعلانیہ طور تے چھپ چھپا کے گل نہیں کوئی ملا بولنے کی گل نہیں وہی نازل ہوئی میرے آقا نے قول اور سرکار نے اعلانیہ فرما دیتا اور وہ پہلے جہنمی سی اور جنتی ہو گئی انہیں حضور کے فرمان کو مہر لگ گئی ہے کہ وہ دا امر کیے جنت ذکر ملا تھا کہ اس نے اللہ کے نام دے چند چھوارے دی اللہ کے نام دے چند چھوارے دیتے اللہ لا الہ الا بیان دی باقی صلاۃ و سلام دی بلاوت اور قیامت علماء کرام نے سیرت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میرے تیرے آقا تاجدار مدینہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جڑا اللہ کے نام دے کچھ دیتا ہے کوئی ایک نوالا کیوں نہ ہوئے کوئی ایک کھجور کیوں نہ ہوئے کوئی ایک پیالہ پانی دا کیوں نہ ہوئے جڑا کھاون والا کھا لوے شراب ہو جاوے جڑا پانی پیون والا پی لوے تے او بھی پیٹ بھر جاوے علماء کرام لکھتے ہیں او دے تیرن دے نال تین بندے دی بخشش ہو جاتی ہے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ فدا قومی سونے امر موڑیا او کیڑے طرح شخص نے جنہاں دی بخشش ہو جاتی ہے اور میرے تے میرے بٹھیا کر فرمایا ایک او گھر دا مالک جڑا آندا ہے کوئی دستک دے اللہ دے نال سوال کرے تے مالک آکے کو خیرات دو ایک روٹی دا ٹکڑا دو ایک وہ گھر دا مالک ہو گیا روٹی کی گل ہوئی ہے جو علماء کرام لکھتے ہیں میرے آقا نے فرمایا دوسرا وہ جنہیں گھر کی روٹی پکا دیے تیسرا وہ جو گھر دا خادم نوکر اور روٹی لے کے درد دستک دے والے قوت عمل والے سوالی مجا کے روٹی دیتا ہے میرے آقا تاجدار مدینہ حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ سنا دے چہرے سے مسکراہٹ آئی ہے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ فدا قومی سونے امن موڑیا فرمان تے تہاڈا بڑا سونا ہے پر چہرے تے مسکراہٹ تھوڑی وضاحت کر دیو میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا صدقے جاواں میں رب دی ذات سارو کام تے اپنے سننا ہے صدقے جاواں رب دی ذات تو روٹی میرے گھر پکی حکم میں دیتا ہے گھر والی میری پکائی لیکن جڑا ساڈے گھر وچ نوکر ہوتا ہے اللہ نے انہوں بھی نہیں چھڑیا
اللہ نے سارے گھر کے غلاموں کو بھی چھڑے انہوں نے بھی کرم کر دیتا ہے وہ بھی کوشش ہو گئی ہے خود اندازہ لاجڑا روٹی کا نوالا اللہ کے نام دے چھڑے اللہ وہ بھی بخشش کر دیتا ہے کہ جڑا اللہ کے نام خود لکھایا ہو ہے ہر وقت